يا أهل الحديث الأمة تنتظركم. اے اہل حدیثو، امت تمہارا انتظار کر رہی ہے. كان علماؤكم سببا في انتشار السنة في العالم. تمہارے علماء پوری دنیا میں حدیث کو پھیلانے کا سبب. أول شرح للبخاري فتح الباري انتشر في الدنيا كان من طباعة الهند بخاری کی النواب. فتح الباری دنیا میں سب سے پہلے ہندوستان سے چھپ کر کے گئی اور دنیا میں پھیلی. أول شرح لتفسير القرآن ابن كثير مطبوع كان من النواب ابن صديق. کثیر کی تفسیر ابن کثیر سب سے پہلے ہندوستان سے چھپی نواب صدیق حسن کا بھوپالی نے چھاپا. بيان القرآن والسنة وزعت في العراق والحجاز والشام ومصر كان مصدرها أهل الحديث من تمام علماء. ممالک کے اندر یہیں سے گئی تھی وہ کتاب اور وہاں جا کر کے پھیلی. مشايخكم الذين ترون كانوا طلاب مثلكم آپ کی طرح کل طلبہ تھے، جدوا واجتهدوا حتى أصبحوا دكاترة وعلماء ومشايخ. آخر اللہ نے انہیں اصلاح کیا کہ آج وہ آپ کو پڑھا سکے، تربیت کر سکے. أرى فيكم إمام المسجد مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں میں مسجد کے امام، والقاضي تمہارے درمیان الشيخ. شلوغ. اہل حدیثوں کا معاملہ بالکل صاف ہے، ان کا اپنا کوئی مسلک مناج نہیں، جو کچھ قرآن حدیث میں ہے اسی کے مطابق. اسی لیے دیکھیں ان کی خوبی ہے کہ کوئی بھی ہو، اہل حدیث کا کوئی عالم ہو یا کوئی بھی عالم ہو، یہ لوگ کہہ ہی نہیں سکتے. اگر کہے گی کہ دیکھو فلاں نے غلطی، تو غلطی کی تو صحیح ہے بھائی، غلطی کی کوئی بھی ہو غلط ہے، وہ جو ہے اس کی جو ہے دفاع وفا کرنے نہیں لگیں گے. غلطی ہے اگر صاف صاف قرآن حدیث کے خلاف ہے تو کوئی بھی ہو، اہل حدیثوں میں سے کوئی عالم ہو یا کوئی بڑے سے بڑا امام ہو، کوئی بھی ہو، وہ فوراً مان لیتے ہیں، کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے غلطی کیا ہے تو غلط ہے، ہم اس کی تائید تھوڑی کریں گے، ہم اس کے پیچھے تھوڑی پڑیں گے، اس کی تعویل کریں گے. نہیں وہ مراد یہ لینا چاہتے تھے، آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہو، پھر سے پڑھو کتاب. جیسے دیکھو یہ مودودی جماعت والے کے سب سے بڑا فرقہ پرست یہ لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑے جو فرقہ پرست دوسروں کے فرقہ پرستی کا لیول لگاتے ہیں. سب سے بڑا میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے اور دیکھا ہے، سب سے بڑے جو ہے میں نے اخوانیوں کو گہرائی سے میں نے مطالعہ کیا، ان کی کتابوں کو دیکھا ہے اور ان کے اصولوں کو میں نے پڑھا ہے. ہاں، سب سے بڑے جو ہے فرقہ پرست اور اندھ بھکت، مثالیں یہ لوگ دے کے سمجھاتے ہیں کہ اندھ بھکتی کیسے کی جاتی ہے. مردوں جیسے مردہ جو ہے غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، غسل دینے والا جیسا چاہے الٹے پلٹے. یہ کہہ رہے کہ اپنے امیر کے سامنے تمہیں ایسے ہی رہنا جیسے مردے ہوتے ہیں. جی ہیں، یہ کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. اور بعض اصولوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے فوجی ہوتا ہے نا، فوجی کمانڈر، وہ جیسے حکم دیتا ہے فوجیوں کو کا کیا ہوتا ہے، ان کو جو ہے حکم کی تعمیل کرنا ہے. انہیں یہ نہیں دیکھنا، عقل نہیں لگانا ہے کہ کہاں کیا کہہ رہا ہے، کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، کس لیے جانا، کچھ نہیں سوال کرنا. اگر وہ کہے گا آگے گھومنا ہے، پیچھے جانا ہے، ادھر جانا ادھر جانا، ایسے تم کو ہاں یس یس کہنا ہے. تو یہ سب ان کے اصولوں میں لکھا ہوا ہے، اطاعت اور فرما برداری کو لے کر کے. جی ہاں، یہ کیا ہے، یہ تو اندھی تقلید ہے نا. مطلب یہ ہے کہ ہول سلنڈر جسے کہتے ہیں، ہول سلنڈر کی جسے استسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کہ اسلام کا حقیقی معنی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر سرنڈر کر دو، سر تسلیم خم کر دو. ٹھیک ہے، جو اطاعت اور فرما برداری اللہ کے لیے ہونی چاہیے، سیم ویسے ہی نہیں سکھایا جاتا ان اخوانیوں کو، تحریکیوں کو. اپنے امیر کے لیے ایسے ہی ایک دم سرنڈر ہو جاؤ. اب بتائیے اس سے بڑی اندھی تقلید اور کیا ہوگی نا. تو یہ تو اس طریقے سے اندھے مقلد ہوتے ہیں اور اس طریقے سے یہ فرقہ پرست ہوتے ہیں، اپنے جو ہے مرشدوں کا، اپنے امیروں کا. اس طریقے سے یہ لوگ دفاع کرتے ہیں اپنے اماموں کا. جی ہاں، آپ جو ہے صحابہ کے بارے میں اعتراض کرو گے وہ لوگ کچھ نہیں بولیں گے. اگر کہیں جو ہے ان کے کسی امام یا کسی سرگنا پر اگر اعتراض کر دو گے، فوراً یہ کہیں گے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم کو جو الٹی سیدھی گالی دینا شروع کر دیں گے اور کہیں گے پہلے تو سمجھائیں گے تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، ان کی بات تم سمجھیں گے، پھر سے مطالعہ کر لو ان کی کتاب، لگتا ہے تم ان کی کتاب نہیں پڑھے ہو. اور جب کہو گے نہیں ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، کئی بار ہم پڑھ چکے، کہیں گے اگر ارے تو فلاں نے بھی تو ایسے ہی لکھا ہے، اچھا حوالہ تو دیا نا، جہاں سے نکل گیا انہوں نے بھی تو ایسا ہی لکھا ہے، تو وہ غلطی نہیں مانیں گے. اچھا تو اہل حدیث کے عالم نے بھی ایسے ہی لکھا ہے، وہ فلاں جو ہے امام قرطبی نے ایسے ہی لکھا ہے، وہ فلاں نے ایسا لکھا، فلاں نے. مطلب جو ہے ان کا جو امام ہے، پیر ہے، اس نے غلطی کی ہے وہ مان نہیں سکتے، دفاع کرتے. کیا اس طریقے سے وہ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں سب سے زیادہ عقل پرستی ان کے یہاں پائی جاتی ہے، اندھ بھکتی ان کے یہاں پائی جاتی ہے، اور فرقہ پرستی ان کے یہاں پائی جاتی ہے. جتنا اتنا
बरेलियों के यहाँ भी नहीं पाई जाती होगी। जी हाँ, और ये जो है अहले हदीसों को फिरका परस्त कहने हैं। अहले हदीस के बारे में मैं बता रहा था, इनके यहाँ तो बिल्कुल वाज़ेह है, किसी की भी बात आप ले आओ इनके सामने, कोई अहले हदीस आलिम क्यों ना हो, चाहे जिंदा हो या पहले मर चुका हो, कितना ही बड़ा क्यों ना आलिम हो, अगर उसकी कोई गलती तुम दिखाओगे तो कोई भी अहले हदीस होगा वो क्या माने, कहेगा, दफा करेगा उस गलती का? कभी नहीं करेगा। अगर वो हकीकत में गलत बात लिख के गया है, कोई अहले हदीस डिफेंड नहीं करेगा और नहीं कहेगा कि जो हाँ वो सही है ऐसा वैसा। ठीक है, अगर गलत लिखा है तो गलत है, हम भी मानते हैं गलत है, खलास। वो अपना उसूल कुरान हदीस को बनाएगा, वो किसी की गलती की डिफेंड नहीं करेगा। यही तो अहले हदीसों की खूबसूरती है, यही तो इनके मनाज की खूबसूरती है, यही तो दूसरों के यहाँ नहीं पाई जाती है। वो जो है अपने मसलक, अपने जो है फ़िरके, अपनी जमात और तंजीम को लेके बैठते हैं और उनकी जमात के अंदर जो उसूल बना दिया गया है, गढ़ करके उनके जो है सरगनों ने, उनके इमामों और पीरों ने जो बना दिया है या उन्होंने खुद बना लिया है, वो उसका जो है डिफेंड करते हैं, उसको गलत मान ही नहीं सकते हैं। इसीलिए तो तंजीम है, इसीलिए तो जमात है। अगर वो डिफेंड करना छोड़ दें अपने सरगनों, इमामों का, पीरों का, फ़कीरों का, मुर्शिदों का, अगर वो डिफेंड ना करें, दिफा ना करें और उस उसूल को, फिर जमात ही ख़त्म हो जाएगी। उस उसूल का अगर इनकार कर दें या उनकी जो है बातों का इनकार कर दें तो फिर जमात ही ख़त्म हो जाएगी, तंजीम ही ध्वस्त हो जाएगी। हाँ, इसीलिए वो करते हैं। तो इनके यहाँ अकल परस्ती पाई जाए। तो ये अहले हदीसों की खूबी है, अहले हदीसों की खूबी है कि ये जो है गलतियों का दिफा नहीं करते हैं। अपना आदमी जो है खुद गलती करे वो फ़ौरन जो है एतराफ़ कर लेगा, कुरान हदीस के ख़िलाफ़ अगर उसकी बात होगी तो एतराफ़ कर लेगा, या उसके किसी जो है सलफ़ में से किया किसी ने भी आलिम ने, अगर अहले हदीस आलिम ने अगर कोई गलती की है तो गलती को वो नहीं मानेगा, वो जो है इकरार करेगा कि हाँ अगर गलती की तो गलत है, खलास, उसका दिफा करने नहीं जाएगा। ठीक है। और ये लोग, बहुत सारे लोग बयान करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, ये देखो अल्लामा सनाउल्लाह मरसरी रहमुल्लाह, ये फलाने रहमुल्लाह, ये ढिमकाने। अरे भाई, अगर किसी ने गलती की है तो गलत है, खलास। तो ये उसूल बना लें आपकी अहले हदीसों की यहाँ ये है ही नहीं। वो कोई भी हो, अगर किसी से कोई गलती हो गई है, हमें तो नहीं कहेंगे जानबूझ के गलती किया होगा, क्योंकि अहले हदीस अगर आलिम है तो उसका कुरान हदीस के खिलाफ अकीदा हो ही नहीं सकता है। हाँ, गलती होती, इंसान है, गलती हो सकती है। अगर किसी से गलती हुई है किसी भी बाब में, अकीदे के बाब में, मनहज के बाब में, अहकामात के बाब में, सलूकियात के बाब, किसी भी बाब में, मामलात के बाब में कहीं भी अगर कोई गलती उससे हुई है तो हम कहेंगे हाँ गलत है, उन्होंने अगर ऐसा लिखा है या ऐसा कहा है तो ये गलत है भाई, उसका अपना ज़ाती मामला है। तो यहाँ तो ये लोग नहीं मानते, अहले हदीस तो फ़ौरन मान लेता है। इसीलिए जो ये अहले हदीसों के सामने ढेर हो जाते हैं।